معزز و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا درس خصوصی طور پر معجزہ معراج کی مناسبت سے ہوگا انشاءاللہ، اور آپ تمامی حضرات یہاں پر حاضر ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو کل رات بارگاہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، اور یقیناً وہ احباب جو نیک اعمال اور خاص کر کل کے دن کا اور آج کے دن کا روزہ رکھے ہوں گے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں معجزہ معراج کے پہلے حصے کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے، وہیں نبوت کی دلیل کے طور پر انہیں معجزہ بھی عطا فرماتا ہے، اور نبی اپنی نبوت کے دلیل کے پیش کرنے کے لیے ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں جو عام مسلمان نہیں کر پاتے، عام انسان نہیں کر پاتے، جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ما فوق العادہ یا خارق عادت عمل جب وہ پیش کریں جسے عام انسان نہ کر پائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک کئی ایک انبیاء تشریف لائے، اور ہر ایک نبی اپنے قوم کے درمیان میں نبوت کے دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات کو پیش فرمایا، اور عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر ایک نبی ایک خاص زمانے کے لیے اور ایک خاص قوم کے نبی بن کر تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ آخری نبی بن کر آئے، اور آپ کا زمانہ کوئی خاص زمانہ نہ رہا،
اور نہ ہی آپ کی نبوت اور رسالت خاص قوم کے لیے نہ رہی، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر تشریف لائے اور آپ پر باب نبوت بن کر دیا گیا، اور آپ ہی آخری نبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ ساری کائنات کے نبی بن کر آپ تشریف لائے۔ اور جو نبی جس قوم اور زمانے کے درمیان میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معجزہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ معجزہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو جس دور اور زمانے میں لوگ جس بات میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں، عروج اور بلندی پر ہوتے ہیں، جس پر انہیں ناز زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے مقابل میں ویسا معجزہ، ویسا جواب بنا کر نبی کو پیش کرتا ہے۔ چند ایک مثالیں آپ سماعت کریں، اور یہ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معجزے کی مثال لانے سے لوگ عاجز رہتے ہیں، ان کی عقلیں عاجز رہتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کے دور اور زمانے میں جادوگری بہت زیادہ عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جادوگری کے سامنے جب آپ نے معجزے کو پیش فرمایا تو جادوگری ساری کی ساری خاکستر ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام تر جادوگروں پر غالب فرمایا۔ جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا مقابلے کے لیے، تو فرعون نے اپنے دربار میں بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر ایک جادوگر اپنے فن میں اور کمال میں ماہر رہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اپنا فن اور جادوگری کو ظاہر کرنا چاہا تو رسیوں کو وہ زمین پر پھینک دیے، اور ان کی رسیاں جو ہیں سانپ بن کر رینگنے لگی، اڑنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا مبارک کو، جس کے بارے میں قرآن عظیم میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت میں کبھی اس عصا کو اپنے ٹیک کے لیے استعمال کرتا ہوں اور کبھی اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرتا ہوں، اسی عصا کو موسیٰ علیہ السلام نے ان سانپوں کے سامنے زمین پر رکھ دیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال بن کر، معجزہ بن کر بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جتنے سانپ سامنے تھے ان تمام کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا، اور جتنا بھی جادوگری کا غرور اور گھمنڈ تھا سارا کا سارا وہ ختم ہو گیا، دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو آپ جو ہے غالب آئے، اور معجزہ ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص قدرت ہوتی ہے جو نبی اس عطا کردہ قدرت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام کے دور اور زمانے میں ڈاکٹری کا فن طبابت بہت زیادہ عروج پر تھا، اور انہیں یہ غرور تھا کہ ہم ہر ایک بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو مادر زاد اندھے ہوتے تھے، پیدائشی اندھے، ان کو بھی جو ہے بینائی عطا نہیں کر سکتے تھے، اور جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے انہیں بھی جو ہے نا یہ شفا نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایسے معجزات کا اظہار فرمایا کہ جو عام انسان نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ یعنی اس دور کے جو ڈاکٹرز رہے، طبیب رہے، جنہیں اپنی طبابت پر بہت زیادہ ناز تھا، جہاں پر وہ عاجز آ گئے تھے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت و طاقت کا اظہار فرمایا، اور دوسروں کو وہاں پر عاجز ہونے کا یہ بتا دیا کہ تم لوگ اس کمال میں عاجز ہو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہو کر وہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی مادر زاد اندھا آتا، پیدائشی اندھا آتا، تو آپ اپنا دست شفا اس کی آنکھوں پر پھیر دیتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بینائی عطا فرماتا، اور اسی طریقے سے جو کوڑ کے مرض والے ہوتے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ اس پر دست شفا پھیر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا۔ تو یہ دیگر انبیاء اکرام کے معجزات ہیں، ایسے ایک دو نہیں، بہت سارے انبیاء اکرام ہیں جو اپنے معجزات اپنے قوم کے درمیان میں ظاہر فرماتے رہے اور لوگ جو ہے وہ کرنے سے عاجز رہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام کا دور اور زمانہ کوئی خاص دور اور زمانہ نہ رہا، بلکہ آپ کا دور یہ قیامت تک کا دور اور زمانہ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر آنے والے دن ترقی کر رہا ہے، سائنس کے اعتبار سے ہو، میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک دو نہیں بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جدا جدا ہر ایک نبی کو جتنے معجزات اور کمالات عطا فرمائے، سارے معجزات ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسے کمالات اور فضائل اور معجزات آپ کو عطا فرمائے جس میں آپ تنہا نظر آتے ہیں، اور اس کی مثال اور نظیر کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اور معجزہ معراج یہ بھی ایسا عظیم معجزہ ہے کہ یہ کہنے کے تو ایک معجزہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر کئی کمالات اور معجزات کو لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ اور معجزہ معراج یہ ایسا ہے کہ آج سائنس بہت ترقی کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ترقی کرے گی۔ آپ پچھلی ہسٹری انسان کی اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانیت، تو آپ کو پتا چلے گا کہ چند سو سال پہلے وہ ترقی نہ تھی جو آج ہے، اور ہر آنے والے دن انسان ترقی کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سائنس چاہے ترقی کتنی بھی کیوں نہ کر لے، لیکن معجزہ معراج یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایسا عظیم معجزہ ہے کہ لاکھ انسان ترقی کر لے، عقلیں عروج اور بلندیوں پر چلی جائے، لیکن معجزہ معراج کے کمال کے گرد راہ تک بھی ان کی ترقی پہنچ نہیں پائے گی۔ معجزہ معراج یہ ایسا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ ہی کو عطا فرمایا، اور یہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش و کرسی کی سیر کرائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے لامکاں بلایا، اور لامکاں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار بغیر کسی حجاب کے کروایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا، یہ جاگتے ہوئے اپنی سر کی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ ایسا شرف اور فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ کسی اور نبی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر سے حصے میں، صوفیہ اور اولیاء نے یہ فرمایا ہے، یہ مختصر حصہ کتنا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام جس بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے اس پر سے اٹھ کر آپ تشریف لے گئے کہ ابھی اس کی گرمی باقی تھی کہ آپ گئے بھی اور واپس چلے آئے۔ آپ جس دروازے کو کھول کیواڑ کے ذریعے سے گئے تو گویا کہ دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی اور ابھی ہلنا بند نہ ہوئی تھی کہ سرکار گئے بھی اور چلے آئے۔ وضو کا پانی آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر تشریف لے گئے تو ابھی وضو کا پانی چل ہی رہا تھا اور سرکار معراج میں گئے اور واپس بھی چلے آئے۔ اب انسان کی عقلیں، جو عقل کے بندے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
15वें पारे की पहली आयत करीमा, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा में इन तमाम जो अक्ल की बिना पर उठने वाले सवालात है उन तमाम का जवाब दे दिया है। क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, पाक है वो जो अपने बंदे खास को ले गया। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात तो यहां पर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात है, अल्लाह तबारक व तआला मालिके हकीकी है, और उसने अपने बंदे खास अपने प्यारे महबूब नबी अलैहि सलातु व सलाम को सैर कराई, और अल्लाह तबारक व तआला खुद ये वाक़ये को बयान फरमा रहा है। यकीनन नबी अलैहि सलातु व सलाम ने भी अपनी जुबानी बयान फरमाया, अहादीस तय्यबा में मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद खालिक व मालिक है और खुद उसने सैर कराई, और अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हबीब की सैर को बयान कर रहा है, कलामे मुकद्दस में बयान कर रहा है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी आलिमुल गैबी व शहादा है, जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला अजल ही से जानने वाला है। आज के दौर और जमाने में बहुत सारे बदअकीदा गुमराह और बद्दीन ऐसे हैं जो हमारे नबी अलैहि सलातु व सलाम के मेराज शरीफ का इनकार करते हैं, या सिरे से इनकार ना भी करें तो ये कहते हैं कि ये ख्वाब का वाकया है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। और आजकल ऐसा फिरका भी पाया जाता है जो अहादीस के बारे में ये कहता है, माअद अल्लाह ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, ये उस दर्जे की नहीं है, इसकी सनद ऐसी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामे पाक में जिसकी अजमत व शान का मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत अपने जिम्मे करम पर ली है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान अजीम को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब किसी भी इंसान के लिए इसके सिलसिले में कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई इसके सिलसिले में शक करेगा और शुबह पैदा करेगा, यकीनन फिर वो मोमिन और मुसलमान बाकी ना रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, सुब्हानल्लज़ी असरा, कि पाक है वो जो अपने बंदे खास को ले गया। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी सिफात हैं, उन्हीं में से एक सिफत मुबारक सुबहान है। सुबहान के माने हैं पाक। किससे पाक है? अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला हर नक्स से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला हर कमी से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला आदम कुदरत से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला की ये अजमत व शान है कि जो आम बंदे ना कर सकते हो उसे लम्हे भर में, और जिसमें हम और आप सेकंड भी ना कहें, उतने कम मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद हराम से अपने बंदे खास को मस्जिद अक्सा सातों आसमान और लामका तक ले जाए और वापस भी ले जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुमकिन है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का मामला है। और याद रखें, अगर कोई बंदा मुसलमान होते हुए मेराज शरीफ का इनकार करे और यहाँ पर अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तो वो सिर्फ मेराज शरीफ या हमारे नबी के कमाल का इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि हकीकत में वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला वो है जो अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर हिस्से में मेराज शरीफ करवा दी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा, असरा का जो लफ्ज है इसका मतलब और माना यही है कि रात के हिस्से में सैर करना।
تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ سیر معراج ہے یہ رات ہی میں ہوئی ہے. اور اسرا بعبدہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنے نبی کو جو یاد فرمایا ہے برسولہ یا بنبیہ کہہ کر یاد نہ فرمایا بلکہ بعبدہ کہہ کر یاد فرمایا ہے. یقیناً اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سماعت کر لیں، عبد کا لفظ ہی یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ معراج شریف جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے، حالت بیداری میں ہوئی ہے. اس لیے کہ کلام عرب میں عبد کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو خواب کا معاملہ نہ ہو بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہو اسے عبد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ عبد کے ساتھ استعمال کیے ہیں. اور نبی اور رسول کا ذکر نہیں فرمایا تو اس کی ایک وجہ جو بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی بدبخت ظالم رہے، جو آپ کی جان کے دشمن رہے، ان سے حفاظت کے لیے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور ہمارے نبی کی عظمت و شان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر موجود ہے اور ہمارے نبی آسمانوں سے بھی آگے تشریف لے گئے اور گئے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو اس آزمائش سے بچا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نبی اور رسول کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ آپ آسمانوں پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے، تو اس سے زیادہ بلندی اور عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ یقیناً ہمارے نبی آسمانوں سے بھی آگے گئے اور واپس تشریف لے آئے. یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے بندے کامل ہے اور کامل بندے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلن تنوین کے ساتھ نکرہ استعمال کر کے اس لفظ کو بتا دیا کہ یہ ساری رات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ رات کے مختصر حصے کا واقعہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف جس رات میں ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لانے کا بھی انداز یہ تھا کہ آپ دروازے سے نہیں آئے بلکہ آپ چھت شق کر کے تشریف لائے. اور کیوں آئے؟ تو یقیناً آپ کا یہ آنا بھی بتانا یہ تھا کہ یہ جو واقعہ ہونے والا ہے کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ساری کائنات میں سب سے عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام یقیناً جانتے ہیں کہ تعظیم نبی بہت ہی اہم چیز ہے. آپ آرام کر رہے ہیں تو آپ نے بیدار کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے یہ پسند فرمایا کہ بیدار کیسے کریں. تو آپ یہ فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا جو وجود بنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے مبارک میں کافور بھی رکھا ہے اور کافور کی خاصیت ٹھنڈک ہوتی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ مجھے اس بات کا علم نہ تھا، کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری پیدائش میں کافور کو کیوں رکھا ہے.
ہاں اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا، کب؟ جب معجزہ واقعہ معراج ہو گیا۔ آپ یہ فرماتے ہیں جب میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب بیدار کرنے کا ارادہ کیا، آپ آرام کر رہے تھے، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنے چہرے کو جو کافور سے بنا ہوا ہے اور جس کی تاثیر ٹھنڈک ہے، تو میں نے اپنا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس تلووں پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے تلووں کو، آپ کے پائے اقدس کو جب میں نے اپنے چہرے کو لگایا تو وہ ٹھنڈک جیسے ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ آپ یہ فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری پیدائش میں کافور کو کیوں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے اور مسجد حرام لے گئے، اور مسجد حرام لے جانے کے بعد آپ حتیم کعبہ میں رہے۔ حتیم کعبہ کیا ہے؟ اس جگہ پر آپ نے کچھ دیر آرام کیا۔ حتیم کعبہ جو عمرہ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں جہاں پر میزاب رحمت ہے، جہاں پرنالہ ہے، اسی جانب میں ایک دیوار چھوٹی سی اٹھی ہوئی ہے، یہ حتیم کعبہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو حصہ ہے کعبے کی دیوار تک گویا کہ یہ کعبے کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ ایک وقت یہ رہا کہ کعبے کی دیوار جو تھی وہ حتیم کعبہ کے حصے کو گھیرے ہوئی تھی، لیکن آگے چل کر کچھ معاملات ایسے تبدیل ہوئے کہ کعبے کی دیوار کے حصے کو وہ وہاں تک نہ رکھے بلکہ اس کے حصے کو کم کر دیا، اور جب انہوں نے کم کر دیا تو نشانی باقی رکھنے کے لیے وہاں پر چھوٹی سی دیوار جیسا کچھ اٹھا دیا، اور اب وہ حتیم کعبہ ہے۔ اس کے اندر جو جائے گا گویا کہ وہ کعبے کے اندر گیا، اس کے اندر جس نے نماز پڑھ لی گویا کہ اس نے نماز کعبے کے اندر پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حتیم کعبہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرمائے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند کچھ طاری ہوئی کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کو لے کر آب زمزم کے قریب لے گئے، آب زمزم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد احادیث رسول میں یہ آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے حلقوم سے، گلے سے لے کر سینے پیٹ تک جو ہے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ میرے حلقوم سے لے کر پیٹ تک میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور آپ کے دل اطہر کو، قلب اطہر کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت کو بھرا گیا، اور پھر اسی جگہ پر آپ کے دل اقدس کو رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے، اور یہاں پر ایک عظیم معجزے کا اظہار ہے، اور وہ بھی آپ یہ جان لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ، اور ہمارے نبی کے تعلق سے ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اور آپ نوری بشر ہیں آپ، اور سبحان اللہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو اہم پارٹ ہے، اہم حصہ ہے، وہ ہے دل، اور اگر انسان کے جسم میں سے دل نکال دیا جائے تو انسان زندہ نہ رہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے دل مبارک نکالا گیا، اور آپ زندہ تو ہیں، ساتھ میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کے دل اقدس کو نکالا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ نوری بشر ہیں آپ، اور یقیناً نوری بشر ہیں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، کہیں پر بھی یہ نہیں آتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ نکلا ہو، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل اقدس کو نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، اور نہ ہی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی اور نہ ہی آپ کو کوئی درد پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی عام انسان ہوتا تو یقیناً وہ انسان زندہ نہ رہتا، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہارٹ فیل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور انسان جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کا دل اقدس نکالا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، ذرہ برابر آپ کا خون نہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ اور آج سائنس ترقی کر لی ہے اور اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ کا بھی وہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو شق صدر کا معجزہ پیش آیا ہے، یقیناً سائنس لاکھ ترقی کر لے گی لیکن اس معجزے کے قریب بھی وہ پہنچ نہیں پائے گی۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کیے۔ جیسا مہمان ہوتا ہے یقیناً ویسے ہی ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا اور ویسے ہی انتظامات فرمائے کہ سید الملائکہ بھی آپ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام وہ بھی آپ کی بارگاہ میں خادمانہ حاضر ہیں، اور آپ دونوں فرشتے نہیں بلکہ کئی ہزار فرشتے آپ کے جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور براق جیسی سواری آپ کے لیے پیش کی گئی۔ براق کیا ہے؟ براق یہ ایک ایسی سواری ہے جس کے بارے میں احادیث طیبہ میں یہ آیا ہے کہ جو خچر کے جیسا ہے، خچر جیسا بڑا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی تیز رفتاری کا عالم اور معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں پر اس کا ایک قدم پہنچتا ہے۔ یہ تیز رفتاری کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنی تیز رفتاری ہوتی ہے کہ سبحان اللہ۔ اور اس تیز رفتاری کے ساتھ ہی ساتھ احادیث میں یہ آیا ہے کہ براق جب آگے بڑھتا رہا، اونچائی کی طرف جاتا رہا، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی اونچی اڑان اڑے تو ظاہر سی بات ہے اگلا حصہ اڑ جائے گا، اور جس کی وجہ سے سوار کے لیے تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ انداز کچھ ایسا تھا کہ جب براق آگے بڑھ رہا تھا تو اگلا حصہ جو ہے اس کا بلند ہو جا رہا تھا تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو، اور آپ پیچھے کی طرف گر نہیں رہے تھے اور پیچھے کی طرف جھک نہیں رہے تھے، بلکہ پچھلا جو حصہ تھا وہ اونچا ہو جا رہا تھا تاکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس تیز رفتاری کے ساتھ براق جا رہا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج شریف کے لیے نکلے تو ظاہر سی بات ہے جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں کہ جب زمین سے تقریباً 200 یا اس کے اوپر کی میل کے اوپر کی مسافت پر انسان جب چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ہوا نہیں مل پاتی، اور بغیر آکسیجن کے وہ اس سفر کو آگے طے نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ اوپر جائے گا تو اس کا جسم جو ہے پھول جائے گا اور پھٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے راکٹ وغیرہ میں جب جاتے ہیں کوئی تو اپنے ساتھ جو ہے سلنڈر لے کر جاتے آکسیجن کا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا جسم صحیح سالم باقی رہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں اور اتنی اونچائی پہ چلے گئے جہاں پر ہوا کا اثر باقی نہ رہا، لیکن آپ کی ذات اقدس پر، آپ کے جسم مبارک پر ذرہ برابر کوئی فرق نہ آیا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور اسی طریقے سے براق کی اتنی تیز رفتاری کا معاملہ ہے۔ آپ اور ہم پلین میں سفر کیے ہوں گے، لیکن پلین کے اندر بیٹھ کر ہم سفر کیے، اور پلین کی بڑی تیز رفتاری کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں پلین کے اوپر اپنے آپ کو باندھ کر میں سفر کروں گا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک صحیح سالم پہنچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیز رفتار کوئی سواری چلتی ہے تو انسان کا جسم باقی نہ رہتا ہے، بلکہ اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ تیز رفتاری کا معاملہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح سالم زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے بہتر ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ اور جب کوئی زمین سے آسمانوں کی طرف کا سفر کرنے کا ارادہ کرے تو سائنس خود بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ آسمان سے پہلے دو ایسے گولے ہیں کہ ایک کرۂ نار ہے اور ایک کرۂ زمہریر ہے۔
قرۂ نار یعنی آگ کا گولا، اور یہ وہ ہے کہ جس کے سامنے سے کوئی گزرے تو وہ آگ جو ہے اسے جلا کر راکھ کر دے، اور قرۂ زمہریر یہ وہ ہے کہ جو ٹھنڈک کا گولا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرے گا تو انسان جو ہے برف کی طرح منجمد ہو جائے گا، جم جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ قرۂ نار سے بھی گزرے اور قرۂ زمہریر سے بھی گزرے اور صحیح سالم بھی گئے اور صحیح سالم واپس تشریف لائے۔ یہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو سبحان اللہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان ہے۔ اور آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ سبحان اللہ یہ سب ہمارے نبی کے کمالات ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ کہنے کو تو ایک معجزہ ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے معجزات کو لیے ہوئے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد حرام سے نکلے تو مسجد اقصی کے راستے میں آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ کثیب احمر سے آپ گزرے تو آپ اونچائی پر ہیں اور اونچائی سے نیچے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کثیب احمر کی طرف پہنچا، وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، احادیث طیبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، سبحان اللہ اتنی اونچائی پر ہیں۔ آپ کبھی اگر فاسٹ ٹرین میں سفر کیے ہوں گے تو آپ جب کھڑکی سے باہر کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو تیز رفتاری کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون انسان وہ ہے یا کون سی چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ کا کمال ہے کہ اتنی بلندی پر ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہے، اس کے باوجود آپ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں اور وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک ہمارا پیارا عقیدہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں بہت سارے وہابیہ ہیں جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ نہ جانے ان کے اپنے کیسے نبی ہوں گے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جس کے بارے میں خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ قبر میں ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، قبر میں ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی بھی اور تمام انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک فعل حکمت والا ہوتا ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ رب تعالیٰ چاہے تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں، اور ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام نے عالم ارواح میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا تھا۔ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کریمہ ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو جمع فرمایا اور ان کے درمیان میں اپنے نبی کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ایک رسول مبعوث ہوں گے جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں اور تمہاری جو کتاب دی گئی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب یہ تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو تمام انبیاء نے فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے نبی کے بارے میں تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ان کی تم تصدیق کرنا اور تم ان پر ایمان لانا، ان کی تم مدد کرنا۔ تو ہر ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا
کہ اے رب تبارک و تعالی جب یہ نبی آئیں گے تو یقیناً ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ تو ہر ایک نبی اپنے دور اور زمانے میں انتظار کرتے رہے، اپنی امت کو کہتے رہے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کی صفات یہ ہے، ان کے کمالات یہ ہیں، ان کی عظمتیں یہ ہے، اور ہر کوئی ارادے میں یہی انتظار میں رہے کہ وہ آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو ان کی تمنا رہی، ان کی آرزو رہی تاکہ ہم نبی کی اتباع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی عالم ارواح میں جو عہد لیا تھا اس کا پورا کرنا مقصود رہا، تو تمام انبیاء اکرام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ تمام انبیاء کھڑے ہوئے ہیں اور مصلی امامت پر ہمارے نبی تشریف فرمائے، اور سارے انبیاء مقتدی ہیں اور ہمارے نبی تمام انبیاء کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء اور پیروی کر کر یہ بتا دیا کہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا عملی طور پر یہاں پر کر کے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصی جو بڑی ہی پیاری اور مقدس مسجد ہے، اس کی خواہش اور تمنا یہ رہی کہ اے رب تبارک و تعالی کہ ہر ایک نبی یہاں پر تشریف لائے اور ہر ایک کے قدم مبارک یہاں پر آئے۔ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آخری نبی جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے قدم ناز قدم مبارک بھی میرے پاس آ جائیں، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی قابل برکت ہو جاؤں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی جو تمنا رہی معراج شریف میں وہ پوری فرما دی کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے، اور پھر اس کی عظمتیں اور بلندیاں جو رہی اسے اور زیادہ عروج اور بلندی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسجد اقصی وہ سرزمین ہے جہاں کے وہیں پر جو ہے میدان حشر قائم ہونے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود رہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لائیں، اور مسجد اقصی ہی سے بالکل عین اوپر کی جانب ہی سے آسمانوں کی طرف آپ کو جانا مقصود رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بڑھے۔ سبحان اللہ۔ اس شان کے ساتھ گئے کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے۔ جب پہلا آسمان آیا، اور یہ بھی سن لیں کہ زمین سے جو آسمان دنیا ہے اس کے درمیان میں جو مسافت فاصلہ ہے، اسی طریقے سے ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے احادیث طیبہ میں، یہ 500 سال تیز رفتار گھوڑا اس درمیان میں دوڑتا رہے تو 500 برس میں وہ پہنچے گا۔ اتنی لمبی مسافت ہے یہ، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ یعنی بہت ہی کم وقت میں آپ زمین سے آسمانوں کی طرف گئے اور آسمانوں سے لامکاں گئے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اور یہاں تک کہ زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی چلتا رہا، اور ہمارے نبی گئے بھی اور واپس تشریف لے آئے۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، محبت، عشق محبت، بستی پر کریا کریا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے، اور آپ یہ بھی سماعت کر لیں اور اپنی محبتوں میں اضافہ کریں۔ جبرائیل علیہ السلام جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے پہلے آسمان پر، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حالانکہ سید الملائکہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہیں، آپ کا برابر آسمانوں پر جانا اور آنا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ خاص دروازے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اور جب دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، صحیح مسلم شریف کی احادیث میں یہ آتا ہے کہ دربان نے پوچھا کہ کون ہے، تو آپ نے کہا جبرائیل۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی نام محمد فرشتے نے سنا، فوراً آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ ہر ایک آسمان کا دروازہ ایسے ہی کھلتا رہا، سبحان اللہ،
اور اسی شان کے ساتھ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو وہ بھی نام محمد کی برکت ہی سے کھلنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام 1 2 3 7 آسمانوں سے آگے بڑھتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا یہ خاص قسم کا بیری کا درخت ہے، خاص مقام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور آپ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جب آپ وہاں رک گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، اور آگے تشریف لے گئے، اور پھر اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور اسی طریقے سے آپ نے عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی لامکاں تک لے گیا، اور پھر اللہ تعالی نے لامکاں میں اپنا دیدار کرایا۔ اور اس کا ذکر پاک بھی سورہ نجم میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں آپ کے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں معراج شریف سے اترنے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اور پھر آپ کی عظمت و شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ خواہش نفس سے نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى، آگے آیات میں ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی سورہ نجم میں ان آیات کے ذریعے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو دیدار فرمایا ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا جب دیدار کیا تو آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے، رب تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل ہوا۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ معراج یقیناً ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساروں کو معراج کروا دی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے گئے تو یہاں پر مسجد اقصی کی معراج ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمانوں کی معراج ہوئی، اور آسمان میں موجود فرشتوں کی معراج ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام جب عرش تشریف لے گئے تو عرش کی معراج ہو گئی، اور آپ سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کی معراج ہوئی، اور آپ جب لامکاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے تو یہ ہمارے نبی کی معراج ہوئی۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے اور اس موقع پر اپنی گناہگار امت کو بھی آپ نہ بھولے بلکہ اپنی امت کو بھی آپ نے یاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کی جو معراج نماز ہے وہ عظیم تحفہ وہاں پر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ ہمارے نبی کی معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور ہماری معراج نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پسند فرمایا کہ امت کو تحفہ دیا جائے نماز کا تحفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہتے ہوئے نبی کو نماز کا تحفہ عطا نہ فرمایا بلکہ لامکاں بلا کر اپنے دیدار سے سرفراز کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سے نماز کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے۔ روزہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، اور یہ تمام عبادات جو ہمیں ملی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ملی، اور جب ہمارے نبی زمین پہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہم پر فرض فرمائی، اور نماز یہ ہم پر جو فرض ہوئی ہے، یہ تحفہ جو ہمیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہتے ہوئے نہ عطا فرمایا بلکہ اپنے نبی کو اپنا دیدار کرایا اور لامکاں میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ تحفہ لے کر واپس ہوئے اور ابتدا میں جو نمازیں ہم پر فرض ہوئی یہ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام واپس ہوئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ بولے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی عظیم رسول اور نبی ہیں، ان کے بھی بڑے کمالات ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک عظیم رسول ہیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص جو کمال اور اعزاز عطا فرمایا وہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول سے کلام فرمانے والا ہے، لیکن من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی فرشتے کے واسطے سے انبیاء پر وحی کو نازل فرماتا اور کلام کرتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر واسطے کے ہم کلامی کا آپ کو شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور جب آپ کو یہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، چونکہ رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خواہش کی، ربی ارینی انظر الیک، اے رب تبارک و تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، چونکہ اس فانی دنیا میں اگر کوئی جاگتے ہوئے میرا دیدار کرے گا تو وہ میرے حبیب ہی کے حصے میں یہ شرف ہے۔ تو آپ سے یہ فرمایا گیا، اور چونکہ ایک نبی اور رسول کی خواہش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تجلی پہاڑ کی طرف نازل کروں گا، اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تم میری اس تجلی کو دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، پہاڑ برداشت نہ کر پایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کی تجلی کی ایسی لذت پائی اپنے آنکھوں میں کہ اس میں گم ہو کر وارفتہ ہو کر آپ زمین پر تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، لیکن آپ کے دل میں جو دیدار الہی کا شوق تھا وہ باقی تھا، وہ سبحان اللہ، بلکہ اس شوق میں، اس لذت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے، واپس جب لوٹے، احادیث میں یہی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے آپ نے ملاقات کی۔ جاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور دیگر انبیاء اکرام سے آپ نے ملاقاتیں کی، اور جب واپس ہوئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، آئیے اسے سماعت کریں کہ جب واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ آپ کو عطا کیا۔
آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ عطا کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں میری امت کے لیے تحفہ ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہ کر پائے گی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیے اور جا کر کم کرائیے اور پھر واپس آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں اور پھر نمازیں کم کروائی، تو 5 نمازیں کم ہوئی، واپس لوٹے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب 45 نمازیں باقی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت بڑی کمزور ہے، مجھے قوم بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ پھر رب کی بارگاہ میں جائیے، کم کرائیے۔ تو اس طریقے سے پھر آپ تشریف لے گئے، 5 نمازیں پھر کم ہوئی اور پھر واپس آئے، اور اس طریقے سے آپ کا جانا آنا چلتا رہا۔ 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے، اور پھر جب واپس لوٹے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کتنی نمازیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو آپ نے پھر یہ کہا کہ پھر رب کی بارگاہ میں جائیے اور آپ کم کرائیے۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ پھر آپ تشریف نہ لے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی 5 نمازیں کم فرما رہا تھا، تو اب اگر آپ پھر رب کی بارگاہ میں جاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عادت کریمہ کے مطابق 5 نمازیں جو باقی تھی وہ بھی معاف فرما دیتا، کم کر دیتا، تو میری امت کے لیے تحفہ باقی نہ رہتا۔ تو آپ نے یہی پسند فرمایا کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر میں اپنی امت کے پاس واپس جاؤں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو 50 نمازوں کا تم سے کہا، یقیناً 5 نمازیں تو ہے ان پر فرض، لیکن یہ 5 نمازیں ادا کریں گے تو انہیں 50 نمازوں ہی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک عقیدے کی بات سماعت کر لیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہم گناہگار امتیوں کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی بارگاہ میں آپ نے سفارش کی، اور سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہگار امتیوں کی مدد فرمائی۔ اگر 50 نمازیں ہم پر فرض ہوتی، آپ جان رہے ہیں کہ آج 5 نمازیں ہم سے ادا نہ ہو پاتی ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے اور وسوسے ہم کو گھیر لیتے ہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہم پر کتنا بڑا معاملہ عائد ہو جاتا، اور ہم جیسے کمزور مسلمان اسے پورا نہ کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی اور ہماری مدد کی، اور اس سے یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ محبوب بندے ہیں اور جنہیں وہابیہ غیر اللہ کہتے ہیں، تو ان کی مدد لینا یقیناً جائز اور درست ہے۔ اور یہ وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد غیر اللہ کی مدد لینا شرک ہے، معاذ اللہ۔ اب ان سے یہ کہا جائے کہ جب آپ یہی کہتے ہو تو تم 5 وقت کی نماز نہ پڑھو، بلکہ تم 50 وقت کی نماز پڑھو، چونکہ 5 جو باقی رہ گئی ہے یہ بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد شامل حال رہی، جس کی وجہ سے باقی رہی۔ ہاں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں سفارش فرمائی، تو ہمارا یہ عقیدہ درست ہے کہ یقیناً مرنے کے بعد اہل اللہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان اللہ والوں کی مدد لینا جائز اور درست ہے۔ لیکن اب یہ وہابیہ ہیں، ان میں بڑا فطور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہیں گے کہ اچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معلوم تھا کہ آپ کی امت کمزور ہے، آپ کے نبی افضل ہیں، کیا انہیں معلوم نہ تھا کہ کمزور ہے، پہلے ہی کم کرا لیتے؟ لیکن یاد رکھیں یہ سوال یہیں پر نہیں رکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فعل میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ یقیناً ہمارے نبی یہ جانتے تھے کہ میری امت کمزور ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام
शौक़ दीदार इलाही में सरापा इंतजार भी था। रब की बारगाह में जो उन्होंने दुआ की थी कि ए रब ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली को नाजिल फरमाया तो पहाड़ बर्दाश्त न कर पाया। यकीनन मूसा अलैहि सलाम की दुआ वहां पर रब ताला ने मकबूल फरमाई और तजल्ली का आपने दीदार किया, लेकिन वो पहाड़ उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाया था, लेकिन जो शौक़े दीदारे इलाही था वो अब भी बाकी था। तो हमारे नबी ये भी जानते रहे कि यकीनन मूसा अलैहि सलाम दीदारे इलाही के शौक में खड़े हैं, और आप दीदारे इलाही किए और अपने आंखों में रब ताला के दीदार को समाये हुए आप जब वापस हुए तो मूसा अलैहि सलाम ने हमारे नबी की आंखों में दीदारे इलाही को पा लिया। जो आपकी दुआ थी, हमारे नबी अलैहि सलातु व सलाम जानते थे कि मूसा अलैहि सलाम इंतजार में हैं, इनका शौक़ दीदारे इलाही जो है इसे भी पूरा करना है। और सुभान अल्लाह, यही तो बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात किसी और नबी से ना हुई, मूसा अलैहि सलाम से हुई, तो इसमें भी बड़ा राज रहा, और वो राज यही था कि मूसा अलैहि सलाम ने जो दुआ फरमाई थी, अल्लाह ताला ये चाहता था कि यकीनन इस दुआ को इस तरीके से पूरा किया जाए। तो हमारे नबी अलैहि सलातु व सलाम ने रब ताला का दीदार किया, और एक बार नहीं आप बार बार गए और दीदारे इलाही की लज्जत को पाते रहे, और अपनी आंखों में सुमोए हुए आप वापस हुए, और मूसा अलैहि सलाम ने उसी दीदारे इलाही वाली आंखों में देखकर अल्लाह ताला के दीदार को पा लिया। और हमारे नबी अलैहि सलातु व सलाम मेराज शरीफ से वापस हुए, और जब वापस हुए लोगों के सामने आपने बयान फरमाया कि मैं रात में अल्लाह मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, और वहां से आसमानों पर गया, और आसमानों से रब ताला का दीदार किया और वापस हुआ। तो बहुत सारों ने इनकार कर दिया और झुटला दिया, कुफ्फार मजाक उड़ाने लगे, और माअज़ल्लाह हमारे नबी अलैहि सलातु व सलाम को झूठा कहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में ये सुब्हानल्लज़ी असरा कहकर तमाम का जवाब दे दिया, और साथ ही साथ जब कुफ्फार ने झुटलाया तो उसी मौके पर कुफ्फार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और जाकर कहने लगे कि आपके साथी आपके साहिब ये कहते हैं कि रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, आसमानों पर जाकर आ गए, क्या आप इस बात को कबूल करते हैं? क्या आपकी अक्ल तस्लीम करती है? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने जब सुना तो फिर पूछा क्या वाकई हमारे नबी ये कहते हैं? तो उस काफिर ने यही कहा कि हाँ ऐसे ही कहते हैं। तो वो तो ये समझा था कि शायद आप इनकार कर देंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। काफिर कहने लगा कि मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, बहुत ज्यादा दानिशमंद समझता था, आप कैसे इस बात का इकरार कर सकते हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये तो वाकया ये है, हम रोजाना सुबह व शाम आसमानी खबरों की बराबर तस्दीक करते रहते हैं। तो उसी वक्त जो है आपका लक़ब सिद्दीक़ अकबर हुआ। और फिर ये वाक़ए मेराज जो है अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए आजमाइश बनाया, तो काफिरों ने झुटलाया और जो मुनाफिकीन रहे उन्होंने भी इनकार किया, और कुछ ऐसे भी मोमिनीन रहे जिन्होंने जो है इनकार करके वो भी ईमान से फिर गए माअज़ल्लाह। तो इस तरीके से वाक़े मेराज पेश आया, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल वो मुअजिज़ा अता फरमाया कि जो पहले न कभी किसी और को मिला और ना ही आइंदा कभी किसी को मिलेगा। यकीनन ये ख़ास हमारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान है। और इसके अलावा भी इस वाक़े मेराज में बहुत सारी तालीमात हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी हिकमतें हैं। ये तो हमारी पहली महफिल रही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर आने वाले मौके पर जब दूसरी महफिल होगी तो आपके सामने बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया इकराम को जो मेराजें करवाई उसकी अज़मत व शान क्या है, और हमारे नबी की मेराज की शान क्या है, और इस वाक़े मेराज में कौन से पैगाम हमें मिलते हैं सीखने के लिए,
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں جو پوشیدہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کیا جائے گا۔ بس آخر میں یہی آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور ہماری معراج جو ہے نماز ہے، جو آپ لامکاں سے لے کر تشریف لائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ بولیے انشاءاللہ کریں گے؟ یقیناً ہم اور آپ اگر نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دل میں آئے گا، چونکہ بندہ مومن جب دن میں 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ مومن مسلمان جب سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے ہی میں سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک نماز میں، ہر ایک رکعت میں ہم کو 2 سجدے کرنے ہیں، اور فجر کی نماز ہم نے فرض ادا کی تو 4 سجدے کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ سنت و نوافل کی پابندی کریں تو یقیناً اور زیادہ رب تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا، اور دن میں 5 مرتبہ جب رب کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اور جب ہمیں خوف الہی مل جائے گا اور خوف الہی کی برکتیں مل جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں زندگی گزاریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔